أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ شرح سنہ امام بربہاری رحمہ اللہ کی عظیم الشان تالیف ہے، اور گزشتہ درس میں ہم اس کا مسئلہ نمبر 103 پڑھ رہے تھے، 103، جس میں امام بربہاری نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جو نبی علیہ السلام کے طریقے اور سنت پہ اکتفا کرے اور اس طریقے پہ اکتفا کرے جس پہ آپ کے صحابہ کرام تھے، اور صحابہ کرام کے بعد آنے والے وہ لوگ جو صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے والے تھے، تو جو آدمی آپ کی سنت کو، صحابہ کرام کے طریقے کو مضبوطی سے تھام لے گا، وہ تمام بدعتوں پہ غالب آ جائے گا، اور اس کا جسم بھی سکون میں رہے گا، راحت میں رہے گا، اسے کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، اور اس کا دین بھی محفوظ ہوگا انشاءاللہ۔ یہاں تک گفتگو ہو چکی تھی۔ اس کے بعد امام بربہاری کہتے ہیں لِأَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ستفترق امتی، یہ آدمی جو نبی علیہ السلام کی سنت پہ رہے، آپ کے طریقے پہ رہے، آپ کی احادیث پہ چلے، صحابہ کرام کے طریقے پہ رہے، یہ بدعتوں پہ کیوں غالب آ جائے گا، یہ سکون کی زندگی کیوں بسر کرے گا، اس کا دین سلامت کیسے رہے گا؟ کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ستفترق امتی، ان قریب میری امت تقسیم ہو جائے گی، فرقوں میں بٹ جائے گی، یہ آپ نے وارننگ دے دی تھی۔ اور نبی علیہ السلام کے بہت سے معجزات ہیں، اگرچہ بڑا معجزہ قرآن ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کئی معجزات ہیں۔ ان معجزات میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ آپ نے مستقبل کی کئی باتیں بتائیں، جیسے آپ نے بتائیں ویسے واقع ہوئیں۔ اب یہ دیکھیے، آپ نے کہا تھا ان قریب میری امت تقسیم ہو جائے گی، فرقوں میں بٹ جائے گی، ایسے ہی ہوا جیسے آپ نے کہا تھا، اور یہ پشین گوئی بھی ہے اور یہ وارننگ بھی ہے کہ بھئی ایسا وقت آنے والا ہے، دھیان سے، توجہ سے، گویا کہ خطرے کے بارے میں آپ خبردار کر رہے ہیں۔ وَبَيَّنَ لَنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناجی منہا، اور ہمارے لیے نبی علیہ السلام نے وعدے کیا کہ ان میں سے نجات پانے والا کون سا ہوگا، ان میں سے، کن میں سے؟ ان فرقوں میں سے اور آپ کی امت میں سے، یعنی کہ آپ نے کہا ان قریب میری امت تقسیم ہو جائے گی، اور آپ نے ہمارے لیے وعدے کیا کہ آپ کی امت میں سے نجات پانے والا کون ہوگا، کامیاب کون ہوگا، گمراہی سے محفوظ رہنے والا کون ہوگا۔ چنانچہ آپ نے کہا ما کنت انا علیہ اليوم واصحابی، وہ جو اس پہ ہوگا جس پہ آج میں ہوں اور جس پہ میرے صحابہ کرام ہیں۔ یہ حدیث کہاں پہ آئی ہے؟ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور نمبر ہے اس کا ترمذی شریف میں 2641، 2641۔ تو یہ حدیث ہے، اور اس کے راوی ہیں جناب عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما، خود بھی صحابی ہیں، ان کے والد بھی صحابی ہیں۔ اس حدیث میں آپ فرما رہے ہیں لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، کہ میری امت پہ وہی حالات طاری ہوں گے جو حالات بنی اسرائیل کے ہوئے تھے، یعنی کہ میری امت انہی گمراہیوں میں واقع ہوگی، انہی غلطیوں میں واقع ہوگی جن غلطیوں میں بنی اسرائیل واقع ہوئے تھے۔ آپ نے کہا حذو النعل بالنعل، یعنی کہ جیسے
جوتے جو ہوتے ہیں ایک جوتا دوسرے جوتے کے بالکل برابر ہوتا ہے، دونوں کے سائز میں کوئی فرق نہیں ہوتا، دونوں جوتے بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی فرمایا میری جو امت ہے یہ بنی اسرائیل کی پیروی کرے گی، ان کے نقش قدم پہ چلے گی، جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے مشابہ ہوتا ہے، اس کے بالکل عین مطابق ہوتا ہے، ایسے ہی میری امت ان کے مطابق ہو جائے گی۔ حتیٰ ان کان منہم من اتی امہ علانیۃ لکان فی امتی من یصنع ذلک، حتیٰ کہ اگر بنی اسرائیل میں کوئی ایسا شخص گزرا ہے جس نے اپنی والدہ سے سر عام بدکاری کی ہوگی تو میری امت میں بھی ایسا شخص آئے گا جو یہ حرکت کرے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ الفاظ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ کیا اس لیے کہ ہم یہودیوں اور عیسائیوں سے تہذیب سیکھیں، ان کا کلچر سیکھیں، ان کے رہن سہن کو اختیار کریں، بلکہ آپ ہمیں خبردار کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل گناہوں میں واقع ہوئے، غلط طریقے پہ چل پڑے، اور مجھے پتا ہے کہ میری امت میں بھی ایسے چند لوگ آئیں گے جو ان کے نقش قدم پہ چلیں گے، تم وہ یہ کام نہ کرنا، یہ آپ وارننگ دے رہے ہیں۔ اور آج مسلمان یہودیوں عیسائیوں سے کتنے متاثر ہیں، خصوصاً ہمارے اسکول کالج کے بچے، جو تہوار وہ مناتے ہیں وہی تہوار یہ منانا چاہتے ہیں۔ جیسا رہن سہن ان کا ویسا ہی رہن سہن یہ مسلمان اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا وضع میں ہو تم نصارہ تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اسی حدیث میں وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَىٰ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، کہ یہودی بنی اسرائیل وہ 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 مِلَّةً، اور فرمایا میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ، سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ یہ دھیان سے سنیں، یہ پیغام لوگوں تک پہنچنا چاہیے، کیونکہ لوگ کیا کہتے ہیں سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہوتے تو اللہ کے رسول علیہ السلام خبردار کر کے نہ جاتے۔ آپ کہہ رہے ہیں سب نہیں ٹھیک، 73 میں سے 72 فرقے جہنم میں جانے والے، الا ملۃ واحدہ، سوائے ایک کے وہ جہنم سے محفوظ رہے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا ومن ہی یا رسول اللہ، یہ کون سا گروہ ہوگا جو جہنم سے محفوظ رہے گا؟ فرمایا ما انا علیہ وصحابی، وہ گروہ جو اس طریقے پہ ہوگا جس پہ میں ہوں، جو شریعت پہ ہوگا جس پہ میں ہوں، جو اس منہج پہ ہوگا جس پہ میں ہوں، اور جس پہ میرے صحابہ کرام ہیں۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ آپ نے خبردار کیا تھا میری امت تقسیم ہوگی، فرقہ واریت کا شکار ہو جائے گی، مختلف گروہوں میں بٹ جائے گی، لیکن آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس موقع پہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ تو کیا کہا تھا کہ اگر تم نجات چاہتے ہو، جہنم سے بچنا چاہتے ہو، تو میرے اور میرے صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنا۔ تو دیکھ لیجئے، کیا صحابہ کرام پختہ قبریں بنایا کرتے تھے؟ کیا صحابہ کرام قبروں پہ مزار بنایا کرتے تھے؟ کیا صحابہ کرام قبروں پہ چادریں چڑھایا کرتے تھے؟ کیا صحابہ کرام عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا کرتے تھے؟ کیا صحابہ کرام محرم کے مہینے کو ماتم کے طور پہ منایا کرتے تھے؟ کیا صحابہ کرام ہر اسلامی مہینے کی 11ویں تاریخ کو 11ویں دیا کرتے تھے؟ امام بربہاری اس کے بعد کہتے ہیں فَهَذَا هُوَ الشِّفَاء، یہ وہ چیز ہے جو شفا دینے والی ہے، یہ وہ چیز ہے جس میں شفا ہے۔ کون سی چیز؟
کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے طریقے پہ چلیں، سکون میں رہیں گے، راحت میں رہیں گے، شکوک و شبہات سے دور رہیں گے، دل کے امراض سے محفوظ رہیں گے۔ فہذا هو الشفاء، یہ ہے شفا، تمام گمراہیوں سے شفا اس چیز میں ہے، تمام بیماریوں کا علاج اس چیز میں ہے کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جڑ جائیں، صحابہ کرام کے ساتھ جڑ جائیں۔ کام کب خراب ہوتا ہے بھلا؟ کام تب خراب ہوتا ہے جب ہم صحیح حدیث پیش کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اچھا تو پھر فلاں امام صاحب کو اس حدیث کا نہیں پتہ تھا، وہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ فلاں تابعی کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ فلاں تبع تابعی کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ فلاں اتنے بڑے فقیہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ ہمارے پیر صاحب کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ ملک کے اکثر علماء کرام 11ویں دیتے ہیں، وہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ ملک کے اکثر علماء کرام عید میلاد النبی مناتے ہیں، وہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہاں پہ آ کے انسان مار کھاتا ہے۔ تو کامیاب وہ ہے جو کہے پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، میں اس طریقے پہ ہوں جس پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام تھے، بات ختم۔ تو امام بربہاری کہتے ہیں یہ اصول جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے اس میں شفا ہے، یہ شفا دینے والا اصول ہے۔ والبیان، اور یہ وہ چیز ہے جو بالکل واضح ہے۔ والامر الواضح، یہ دو الفاظ ایک جیسے استعمال کیے امام بربہاری نے، اردو میں دونوں کا ترجمہ ایک ہی ہوگا، یعنی کہ یہ وہ چیز ہے جو کیا ہے؟ واضح ہے، یعنی کہ جب آپ اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کے طریقے پہ چلیں گے تو یہ چیز اسی طرح راستہ آپ کے لیے واضح ہوگا، صراط مستقیم آپ کے لیے کیا ہوگا؟ واضح ہوگا۔ والمنار المستنیر، اور یہ روشن علامت ہے۔ کیا مطلب روشن علامت ہے؟ پرانے زمانے میں آپ کو پتہ ہے وہ سہولیات نہیں ہوتی تھیں جو آج ہیں، تو لوگ راستے میں نشانیاں لگا دیتے تھے، پتہ چلتا تھا راستہ ادھر کو جا رہا ہے فلاں شہر کا۔ حتیٰ کہ سمندر میں جو کشتیاں چلتی تھیں ان کے لیے بھی کچھ نشانیاں ہوتی تھیں، تو جو نشانیوں کے مطابق چلے گا وہ بھٹکنے سے محفوظ رہ جائے گا، وہ موت سے بچ جائے گا، وہ منزل مقصود پہ پہنچ جائے گا۔ اور جیسے آج کل سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں، تو اگر سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں لکھا ہوتا ہے یہ راستہ فلاں شہر کو جا رہا ہے، یہ راستہ فلاں شہر کو جا رہا ہے، تو اگر سائن بورڈ بالکل واضح لگا ہو اور آپ اس کی پیروی کریں گے تو آپ بھٹکنے سے بچ جائیں گے، ورنہ کام خراب ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں والمنار المستنیر، منار کا معنی آپ کیا کریں گے؟ علامت، المستنیر روشن، تو یہ ایک روشن علامت ہے، یعنی کہ آپ صحابہ کرام کے طریقے پہ چلیں، نبی علیہ السلام کے طریقے پہ چلیں تو یہ روشن علامت ہے، اس پہ چلیں گے تو آپ انشاءاللہ جنت میں پہنچیں گے، جہنم کی آگ سے محفوظ رہیں گے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایاکم والتعمق وایاکم والتنطع وعلیکم بدینکم العتیق، ایاکم بچ کر رہو، دور رہو، والتعمق کس سے؟ بہت زیادہ غور و خوض کرنے سے، بہت زیادہ گہرائی میں جانے سے، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَطُّعَ، اور بچ کر رہو کس سے؟ غلو سے، حد کو کراس کرنے سے، کسی بھی معاملے میں مبالغے سے بچو۔ وَعَلَيْكُمْ بِدِينِكُمُ الْعَتِيقِ، اور لازم پکڑو، اختیار کرو اپنے پرانے دین کو، یعنی کہ پرانا دین جس پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام تھے۔ لیکن یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ الفاظ واقعی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا کیے ہیں؟ کیا یہ واقعی حدیث ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی؟ تو گزارش یہ ہے کہ یہ الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہیں، آپ سے یہ الفاظ نہیں مل سکے۔
پھر یہ الفاظ کس کے ہیں؟ یہ الفاظ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود کے الفاظ بہت سے ائمہ کرام نے اپنی اپنی کتابوں میں سند کے ساتھ روایت کیے ہیں۔ ان میں سے ایک امام ہے امام دارمی، اور یہ اپنی سنن میں روایت کرتے ہیں، اور وہاں پہ نمبر ہے ان الفاظ کا، اس اثر کا 144 144، اور ایسے 145 145۔ تو وہاں پہ کیا الفاظ آئے ہیں؟ کیا بالکل یہی الفاظ ہیں؟ نہیں، بالکل یہ الفاظ نہیں ہیں، لیکن اس کے مفہوم میں آئے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں تعلموا العلم قبل ان يقبض، علم لے لو، علم سیکھ لو پہلے اس کے کہ علم کو اٹھا لیا جائے، یعنی کہ ابھی علم موجود ہے، لے لو، ورنہ ایک وقت آئے گا کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ کیسے اٹھایا جائے گا؟ وَقَبْضُهُ أَن يَذْهَبَ أَهْلُهُ، ایسے اٹھایا جائے گا کہ علم دینے والے فوت ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے۔ اور یہ الفاظ جو عبداللہ بن مسعود کے ہیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ثابت ہیں، یعنی کہ ان کا معنی ثابت ہے۔ الا وإياكم التنطع، خبردار بچ کر رہو التنطع، کس سے؟ تکلف سے، غلو سے، مبالغہ سے، والتعمق، گہرائی میں جانے سے، والبدع، اور بدعتوں سے بچ کر رہو، وعلیکم بالعتیق، اور پرانے دین کو اختیار کرو۔ یہ الفاظ عبداللہ بن مسعود کے ہیں، اگرچہ ان الفاظ کی جو سند ہے اس میں کلام ہے، لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمیں کیا کہا گیا تھا، کون سا دین لینا ہے؟ پرانا۔ اور لوگ آج کس دین پہ عمل کر رہے ہیں؟ نئے دین پہ۔ عید میلاد النبی نیا دین ہے، 11ویں نیا دین ہے، نماز سے پہلے اونچی آواز سے زبان کے ساتھ نیت کرنا یہ نیا دین ہے، اجتماعی طور پہ مل کے اونچی اونچی آواز سے ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کا یہ نیا دین ہے، محرم کے مہینے کو ماتم کے طور پہ منانا یہ نیا دین ہے۔ اچھا، اب یہ الفاظ جو در حقیقت عبداللہ بن مسعود کے ہیں، اور ہمارے مؤلف نے کہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں، میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ان الفاظ کا معنی و مفہوم ثابت ہے، یعنی کہ یہ ایسے الفاظ نہیں ہیں کہ جن کو ہم ہوا میں اڑا دیں، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انہی الفاظ کے معنی میں احادیث وارد ہیں، موجود ہیں، ثابت ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ پہلے لفظ کی طرف آ جائیں، ایاکم والتعمق، بہت زیادہ غور و خوض سے بچو، بہت زیادہ گہرائی میں جانے سے بچو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے جس کا نمبر ہے 7241، 7241۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لو مد بی الشہر لواصلت وصالا یدع المتعمقون تعمقهم۔ یہاں پہ آپ تذکرہ کر رہے ہیں وصال کا۔ وصال کسے کہتے ہیں؟ ایک روزہ آپ نے رکھا اور مغرب کے وقت آپ نے افطار نہیں کیا، ساری رات کوئی چیز نہیں کھائی، فجر کے ٹائم سحری بھی نہیں کھائی، اور اگلا روزہ شروع کر دیا۔ اگلے دن مغرب تک اگر آپ کچھ نہیں کھاتے تو یہ کیا ہو گیا؟ وصال۔ اور یہ وصال 2 روزوں کا بھی ہو سکتا ہے، 3 کا بھی، 4 کا بھی، 5 کا بھی ہو سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وصال کیا کرتے تھے، لیکن آپ صحابہ کرام کو وصال سے منع کرتے تھے، اور آپ کہا کرتے تھے میں وصال کرتا ہوں
مسلسل روزے رکھتا ہوں کھائے پیے بغیر، دوسرا روزہ شروع کر دیتا ہوں، تیسرا شروع کر دیتا ہوں، تو میری نقل نہ کرو، کیونکہ میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی امتی ایک روزے کے بعد افطار کیے بغیر، کچھ کھائے پیے بغیر، سحری کیے بغیر اگر دوسرا روزہ بھی شروع کر دے تو وہ کس میں چلا گیا؟ تعمق میں چلا گیا، گہرائی میں چلا گیا۔ جب کہ یہ چیز اس سے مطلوب نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام یہاں پہ فرما رہے ہیں ان الفاظ میں جو بھی میں نے آپ کے سامنے عربی میں پڑھے تھے، جو بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ اگر مہینہ بڑھا دیا جاتا، یعنی کہ ہوا یہ کہ جب صحابہ کرام، اچھا اللہ کے رسول صحابہ کرام سے کہتے تم وصال نہ کرو، اب صحابہ کرام کا دل چاہتا تھا کہ ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلیں، جیسے ہمارا محبوب کرے ویسے ہم کریں۔ اب اللہ کے رسول وصال کرتے تھے، ان کا دل چاہتا تھا کہ ہم بھی وصال کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ اللہ کے رسول ہمیں منع کر رہے ہیں وصال سے، اور آپ کا منع کرنا یہ اس لیے نہیں ہے کہ وصال حرام ہے، بلکہ آپ اس لیے ہمیں منع کر رہے ہیں کہ آپ کو ہمارے اوپر ترس آ رہا ہے کہ یہ بیچارے کہیں بھوکے نہ مر جائیں۔ تو صحابہ کرام نے کہا کوئی بات نہیں، اللہ کے رسول کی پیروی کرتے ہوئے ہم بھی ہمت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام بھی وصال کرتے، صحابہ کرام نے وصال کیا، اللہ کے رسول نے وصال کیا۔ اب ایک روزہ ہو گیا، اس کے بعد دوسرا روزہ بھی ہو گیا، تو پھر کیا ہوا؟ چاند نظر آ گیا اگلے مہینے کا، اور لگتا یہ ہے کہ وہ رمضان کا ہوگا۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر مہینہ بڑھا دیا جاتا، یہ والا مہینہ، اس کے چند دن اور باقی ہوتے، تو میں وصال کرتا ہی رہتا، حتیٰ کہ یہ تعمق کرنے والے، گہرائی میں جانے والے گہرائی سے بعد آ جاتے، تعمق سے بعد آ جاتے، یہ اتنا عبادت کرنے میں اتنا آگے چلے جانے والے اپنی اس حرکت سے بعد آ جاتے۔ یعنی کہ میں ان کو سبق سکھاتا کہ کتنے دن کرتے ہو میرے ساتھ وصال، کرو پھر آؤ میدان میں۔ یعنی کہ آپ کا مطلب یہ ہے کہ ان کے کانوں کو ہاتھ رکھ جاتے کہ آئندہ یہ وصال نہ کرتے، ان کا وصال کرنا جبکہ میں منع کر رہا ہوں یہ تعمق ہے، یہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے حد سے آگے نکل جانا ہے، یہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گہرائی میں چلے جانا ہے۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ آپ نے تعمق سے روکا ہے، اور یہی کچھ آیا ہے ان الفاظ میں کہ ایاکم والتعمق، تعمق عمیق سے، عمیق اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، گہرائی، عمق گہرائی۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَطُّعَ، تنطع سے بچو۔ اب پہلے تو میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ پڑھوں گا جہاں آپ نے تنطع کو استعمال کیا ہے، اور اس کے بعد بتاؤں گا تنطع کا کیا کیا مطلب ہو سکتا ہے، اس کی کیا کیا صورتیں اور شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ہمارے پاس حدیث ہے مسلم شریف کی، نمبر ہے اس کا 2670 2670، راوی ہیں اس کے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہاں پہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ غلوب میں ہلاک المتنطعون، تنطع کرنے والے ہلاک ہو گئے، یعنی کہ غلوب میں گہرے اترنے والے، گہرائی میں چلے جانے والے ہلاک ہو گئے۔ یہ بات آپ نے 3 بار ارشاد فرمائی۔
تو پتہ چلا کہ آپ علیہ السلام نے باقاعدہ تنطع سے منع کیا ہے، کیونکہ آپ نے کہا تنطع کرنے والے ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ اچھا جی، اب آپ کہیں گے تنطع کا معنی کیا ہے، یہ تو بتائیں۔ تو تنطع کا ایک معنی ہے تکلف کرنا، اور تکلف کی وضاحت پچھلے درس میں ہو چکی ہے۔ اس بارے میں گفتگو کرنا جس بارے میں آپ کے پاس علم نہیں ہے۔ تنطع کا ایک مطلب ہوتا ہے عبادت میں اور دنیاوی معاملات میں غلو کرنا، حد سے آگے نکل جانا۔ مثال کے طور پہ غسل جنابت کرتے ہوئے کانوں میں پانی داخل کرنا۔ غسل جنابت کرتے ہوئے کہاں پانی داخل کرنا؟ کانوں میں۔ یہ کیا ہے؟ یہ تنطع ہے، یہ حد سے آگے بڑھنا ہے۔ اور اسی معنی میں وہ حدیث ہے جسے امام بخاری روایت کرتے ہیں جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ 3 آدمی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر میں معمول کیا ہے، گھر میں آپ عبادت کتنی کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں؟ جب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ کی عبادت ان کے سامنے ذکر کی تو ان میں سے ایک نے کہا کہ میں آج یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں روزانہ روزہ رکھا کروں گا اور روزے میں کبھی بھی ناغہ نہیں کروں گا، ہر مہینے، ہر ہفتے، ہر دن، عید کا دن ہو، کوئی بھی دن ہو، روزہ ہوگا۔ تو یہ روزے کی عبادت میں کیا ہو گیا؟ غلو ہو گیا، حد سے آگے بڑھنا ہو گیا، مبالغہ ہو گیا۔ اور دوسرے صحابی نے یہ کہا کہ میں پوری رات جاگا کروں گا، اللہ کی عبادت کیا کروں گا، مغرب سے فجر تک سویا نہیں کروں گا۔ یہ رات کی عبادت میں کیا ہو گیا؟ غلو ہو گیا، مبالغہ ہو گیا، حد سے آگے بڑھنا ہو گیا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسا نہیں کرتے تھے۔ روزے کے معاملے میں بھی نبی علیہ السلام ایسا نہیں کرتے تھے۔ تیسرے صحابی نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا۔ کیا مطلب؟ بھئی شادی کرنے کے لیے دنیا کمانی پڑتی ہے، عبادت کا ٹائم دنیا کو دینا پڑتا ہے۔ شادی کرتے ہیں تو بیگم کو ٹائم دینا پڑتا ہے، شادی کرتے ہیں تو بیگم کے لیے کمانا پڑتا ہے، شادی کرتے ہیں تو بچے پیدا ہوتے ہیں، بچوں کو ٹائم دینا پڑتا ہے، ان کے لیے کمانا پڑتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، وقت ضائع ہوتا ہے۔ تو اعلان کر دیا کہ میں شادی نہیں کروں گا۔ تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 3 صحابہ کرام کی حوصلہ افزائی فرمائی؟ بالکل نہیں۔ آپ نے کہا، بلکہ اس کام کے جب آپ کو اطلاع ملی، سیدہ عائشہ نے کہا کہ آپ کے 3 صحابی آئے تھے اور مجھ سے یہ سوال کر رہے تھے، بعد میں آپس میں یہ اعلان کر رہے تھے، تو آپ نے صحابہ کرام کو جمع کیا، خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ ان لوگوں کا کیا حال ہے جنہوں نے ایسے ایسے اعلانات کیے ہیں۔ فرمایا میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہوں، اس کے باوجود میں روزے رکھتا بھی ہوں، ناغہ بھی کر لیتا ہوں، رات کو قیام بھی کرتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں اور نیند بھی پوری کرتا ہوں، اور میں نے شادیاں کر رکھی ہیں۔ یہ ہے میری سنت، یہ ہے میرا طریقہ، جو میرے طریقے سے، میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو میں بتا رہا تھا تنطع کے معنی کیا ہیں۔ ایک معنی بتایا تھا تکلف، اور ایک بتایا عبادت میں یا دنیاوی معاملے میں غلو کرنا، اور تیسرا معنی اس کا ہوتا ہے بدعت اختیار کرنا۔ یہاں پہ میں آپ کو لے جانا چاہوں گا امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے پاس۔ یہ ان کا جو مجموع الفتاوی ہے
یہ بھی کتاب آپ دیکھ لیں، مجموع الفتاوی، اس کی 10ویں جلد، یعنی کہ والیوم نمبر 10، اور صفحہ نمبر ہے اس کا 620 620۔ بڑی اچھی گفتگو ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی، سننے والی ہے۔ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ الثواب علی قدر المشقہ، ثواب آپ کو مشقت کے مطابق ملے گا، جتنی مشقت آپ اٹھائیں گے اسی قدر آپ کو کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا۔ یہ اصول بنا لیا گیا ہے۔ اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کئی پیر ایسے گزرے ہیں جو ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ بھائی ثواب مشقت کے مطابق ملے گا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، غلط مطلب سمجھیں اس کا، اور نہ ہی یہ جملہ 100% ٹھیک ہے۔ تو ابن تیمیہ کہتے ہیں لیس بمستقیم علی الاطلاق، یہ جملہ 100% ٹھیک نہیں ہے۔ کہتے ہیں اسی لیے اس جملے کو دلیل بناتے ہیں بہت سے گروہ ایسی عبادات کرنے کے لیے جو بدعت پہ مشتمل ہوتی ہیں، جن کی دلیل اللہ کے رسول کی طرف سے نہیں ملتی۔ پھر آگے چل کے اس کی مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں جیسا کہ وہ تعمق اور تنطع ہے جس کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مذمت بیان کی ہے۔ آپ نے کہا تھا ہلک المتنطعون، تنطع کرنے والے ہلاک ہو گئے، اور آپ نے کہا تھا کہ اگر مہینہ میرے لیے بڑھا دیا جاتا تو میں وصال کرتا، ایسا وصال کرتا جس کی وجہ سے عبادت کے معاملے میں گہرائی میں چلے جانے والے اس حرکت سے باز آ جاتے۔ پھر کہتے ہیں ابن تیمیہ تنطع کی مثالیں دیتے ہوئے، جیسا کہ حد سے زیادہ بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، ایسی پیاس ایسی بھوک جو عقل کو اور جسم کو نقصان دے، جس کی وجہ سے آپ واجب چیزوں پہ عمل نہ کر سکیں۔ واجب چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ 5 وقت کی فرض نمازیں۔ جب آپ نے اپنے جسم کو اتنا کمزور کر لیا تو 5 وقت کی نمازیں کیسے ادا کریں گے؟ رمضان کے روزے کیسے رکھیں گے؟ حج کیسے کریں گے آپ؟ اسی طرح ننگے پاؤں چلنا، ننگے جسم چلنا، پیدل چلنا، یعنی کہ ننگے پاؤں چلنا جبکہ جسم کو نقصان ہو رہا ہو، ننگے جسم چلنا جبکہ جسم کو نقصان ہو رہا ہو۔ پھر ابن تیمیہ نے کہا کہ میں آپ کو اس کی ایک مثال حدیث سے دیتا ہوں۔ حدیث ابو اسرائیل، حدیث کون سی؟ ابو اسرائیل، یعنی کہ وہ حدیث جس میں ابو اسرائیل کا واقعہ آیا ہے، راوی ابو اسرائیل نہیں ہے۔ اور حدیث آئی ہے بخاری میں، اس کا نمبر ہے 6704 6704۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے ہیں، سامنے دیکھا ایک آدمی کھڑا ہے دھوپ میں، تو آپ نے کہا بھی اس کا کیا معاملہ ہے، یہ دھوپ میں کیوں کھڑا ہے؟ تو بتایا گیا کہ اس آدمی نے منت مانی ہے کہ یہ روزہ رکھے گا، کچھ نہیں کھائے گا، دھوپ میں کھڑا رہے گا، سایہ نہیں لے گا اور بیٹھے گا نہیں، اور نہ ہی کسی سے کلام کرے گا، گفتگو کرے گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا اس کو حکم دو یہ بیٹھ جائے اور سائے میں آ جائے، لوگوں سے کلام بھی کرے، البتہ روزہ مکمل کر لے۔ یعنی کہ روزہ عبادت ہے، وہ آپ نے نہیں کہا کہ وہ توڑ دے، لیکن باقی تینوں حرکتیں فضول تھیں، آپ نے کہا
ان کی منت ماننے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو یہ یہاں پہ آپ تنطع سے روک رہے ہیں۔ آگے چل کے ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ جو جملہ ہے کہ ثواب ملتا ہے مشقت کے مطابق، اس جملے کو غلط سمجھا گیا ہے۔ جس کام کا شریعت نے حکم دیا ہے، مثال کے طور پہ 5 وقت کی نمازیں مردوں کو حکم ہے کہ مسجد میں جا کر ادا کریں۔ اب کوئی مسجد میں جا رہا ہے 10 میٹر کے فاصلے سے، کوئی 100 میٹر کے فاصلے سے، کوئی 500 میٹر کے فاصلے سے، کوئی 1 کلومیٹر کے فاصلے سے، تو یہاں پہ آپ کہیں گے ہر ایک کو ثواب ملے گا اس مشقت کے مطابق جو اس نے اٹھائی ہے۔ لیکن آپ جان بوجھ کر اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں، آپ کہیں جی میں مسجد میں جاؤں گا کیسے، ایک ٹانگ کے اوپر چلتے ہوئے، ایک ٹانگ کو میں باندھ لیتا ہوں تاکہ مجھے ثواب زیادہ ملے، تو یہ تنطع ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں وَنَظِيرُ هَذَا الْأَصْلِ الْفَاسِدِ، کہ یہ جو پیچھے میں نے ذکر کیا کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ جتنی مشقت ہوگی اتنا ہی ثواب ملے گا، اس سے ملتی جلتی بات یہ ہے کہ کئی جاہل وہ اپنے پیروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ فلاں پیر صاحب نے نہ نکاح کیا، نہ کبھی کوئی بکرا وغیرہ ذبح کر کے اس کا گوشت کھایا۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ایسی تعریفیں تو ہم عیسائیوں سے سنا کرتے تھے، جو اپنے پادریوں کی اور اپنے علماء کی تعریفیں کیا کرتے تھے کہ اس نے کبھی نکاح نہیں کیا اور کبھی گوشت نہیں کھایا۔ جہاں تک تعلق ہے ہمارا، تو ہمارے بارے میں نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، ناغہ بھی کر لیتا ہوں، شادی بھی کرتا ہوں، گوشت بھی کھاتا ہوں، یہ ہے میرا طریقہ، جو میرے طریقے سے اعراض کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہ لوگ جو ہیں ان کی کئی قسمیں ہیں۔ نمبر 1 وہ جو محض دنیا دار ہیں، صرف دنیا چاہنے والے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت سے اعراض کرنے والے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ وہ لوگ جو دین کے اوپر ہیں، لیکن دین کون سا؟ دین فاسد، دین حق نہیں، دین باطل۔ اور یہ کون ہے؟ یہ کفار اور وہ بدعتی لوگ جو ایسی عبادات کو اختیار کرتے ہیں جو اللہ کے رسول نے اختیار نہیں کی، اللہ کے رسول نے بیان نہیں کی۔ تیسرے نمبر پہ ابن تیمیہ کہتے ہیں وہ لوگ ہیں کہ جو دین والے ہیں اور صحیح دین کے اوپر ہیں، دین حق کے اوپر ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کتاب و سنت کو تھامے ہوئے ہیں، جو صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں۔ تو گفتگو ہو رہی تھی کہ تنطع کے معنی کیا کیا ہیں، اور تنطع کا آخری معنی یہ ہے کہ ان امور میں دلچسپی لینا جن سے آپ کا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے، تو اس سے بھی یعنی کہ بچنا چاہیے۔ تو اب شریعت نے ہمیں دین کے معاملے میں غلو کرنے سے منع کیا ہے، جس کا ترجمہ یہ بھی کر لیا جاتا ہے کہ تشدد سے منع کیا ہے، دین پہ عمل کرنے کے معاملے میں تشدد سے۔ لیکن جہاں ان الفاظ کا صحیح مفہوم ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، وہاں پہ کئی لوگ غلط مفہوم بھی لے لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کہیں گے اس زمانے میں داڑھی رکھنا یہ کیا ہے؟ تنطع ہے، یہ غلو ہے، یہ مبالغہ ہے، یہ تشدد ہے۔ اس زمانے میں پردہ کرنا چہرے کا، ہاتھوں کا، یہ کیا ہے جی؟ یہ تشدد ہے جی، ہمارا فلاں رشتہ دار، فلاں لڑکی بڑی وہ تشدد کرتی ہے جی، دین پہ عمل تو کرتی ہے لیکن بہت، اور اگر کوئی شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لے، نصف پنڈلی پہ رکھ لے، اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کو متشدد سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی
اپنے بچوں کو 7 سال کے بچوں کو سردی کے موسم میں مسجد میں لے کر جائے نماز پڑھنے کے لیے، کہتے ہیں یہ متشدد ہے۔ تو کسی کو متشدد کہنے میں معیار میری اور آپ کی عقل نہیں ہے، معیار قرآن و حدیث اور صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ کرام تو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزے رکھواتے تھے، وہ بچے جن کی عمر کھلونوں سے کھیلنے کی ہوتی تھی۔ صحابہ کرام کے ہاں تو 7.5 سال کا بچہ بطور امام نماز پڑھایا کرتا تھا۔ صحابہ کرام نے داڑھیاں رکھی، اللہ کے رسول نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا، صرف رکھی نہیں بلکہ آرڈر دیا۔ اب کوئی کہے کہ یہ تشدد ہے تو ایسے آدمی کا اپنا دین خطرے میں ہے۔ جس چیز کا دین حکم دے آپ اس کو تشدد کہیں، آپ اس کا مذاق اڑائیں، آپ اس کو فضول سمجھیں، آپ کا اپنا دین خطرے میں ہے۔ ایسے ہی حجاب پردہ شریعت اس کا حکم دے اور آپ اس کو فضول سمجھیں، اس کا مذاق اڑائیں۔ پردہ نہ کرنا اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا اس کا مذاق اڑانا جرم ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں امام بربہاری رحمہ اللہ، یعنی کہ اب انہوں نے یہ حدیث پیش کی جو حقیقت میں حدیث نہیں، عبداللہ بن مسعود کا قول ہے کہ تعمق سے بچو، تنطع سے بچو، غلو سے بچو، تکلف سے بچو، بدعات سے بچو، وعلیکم بدینکم العتیق، اور اپنے قدیم دین کو اختیار کرو۔ اب مسئلہ نمبر 104 شروع ہوتا ہے 104، اور اس میں بتائیں گے کہ دین عتیق کیا ہے، دین قدیم کیا ہے، پرانا دین کون سا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوگا ان کی گفتگو کا کہ دین قدیم وہ ہے جو امت میں اختلافات شروع ہونے سے پہلے کا دین ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّ الْعَتِيقَ مَا كَانَ مِنْ وفاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَىٰ قتل عثمان بن عفان، کہ بے شک عتیق سے مراد ہے دین عتیق، بلکہ ایک نسخے میں الفاظ یہی ہیں ان الدین العتیق، کہ بے شک دین عتیق، دین قدیم وہ ہے جو تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فوت ہونے سے لے کر جناب عثمان بن عفان کی شہادت تک، ان کے قتل ہونے تک، یعنی کہ جس دین پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے اور صحابہ کرام تھے جناب عثمان بن عفان کی شہادت تک، یہ ہے قدیم دین۔ اچھا جناب علی کے زمانے کو شامل کیوں نہیں کیا؟ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جناب علی کے زمانے میں امت میں اختلافات شروع ہو گئے تھے۔ جناب علی خود تو بہت اچھے ہیں، خلیفہ راشد ہیں، ان سے محبت ایمان کی علامت ہے، ان سے نفرت منافقت کی علامت ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ہاشمی ہیں، نبی علیہ السلام کے داماد ہیں، لیکن بات ان کی نہیں ہو رہی، بات ان کے زمانے کی ہو رہی ہے۔ تو ان کے زمانے میں اختلافات شروع ہو چکے تھے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ امام بربہاری مسئلہ نمبر 102 میں یہ بیان کر چکے ہیں کہ جماعت کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں والجماعت مجتمع علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی خلافت ابی بکر و عمر و عثمان۔ جماعت سے مراد وہ دین ہے جس کے اوپر اتفاق ہوا نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کا، ابو بکر و عمر و عثمان کی خلافت کے زمانے میں۔ تو اب یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ دین عتیق، دین قدیم وہ ہے جو تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فوت ہونے سے لے کر جناب عثمان بن عفان کی شہادت تک۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَكَانَ قَتْلُهُ أَوَّلَ الْفُرْقَةِ، جناب عثمان بن عفان کا قتل ہونا، ان کی شہادت، یہ امت میں تقسیم کا نقطہ آغاز ہے۔ الفرقہ تقسیم، فرقہ واریت، گروہوں میں بٹنا، اول اس کا آغاز ہے، اس کی ابتدا ہے۔ تو کہتے ہیں وَكَانَ قَتْلُهُ، جناب عثمان کا قتل ہونا، جناب عثمان کو قتل کیا جانا، یہ تقسیم کا نقطہ آغاز ہے، وہ اول الاختلاف، اور امت میں اختلافات واقع ہونے کی ابتدا ہے۔
نبی علیہ السلام نے پشین گوئی کی تھی کہ جناب عثمان بن عفان فتنوں کے سامنے رکاوٹ ہیں. جناب عمر فاروق معذرت کے ساتھ جناب عمر فاروق فتنوں کے سامنے کیا ہیں؟ رکاوٹ ہیں. اور جناب عثمان بن عفان ان کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ عثمان جنت میں جائیں گے لیکن ایک آزمائش کے بعد جس میں ان کو مبتلا کیا جائے گا. تو جناب عثمان بن عفان کے زمانے میں ایک آدمی ہوا کرتا تھا، عبداللہ بن سبا، یمن کا تھا، دراصل یہودی تھا. اس نے ظاہر کیا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، لیکن مدینہ میں پہنچ کے اس نے ماحول بنانا شروع کر دیا جناب عثمان بن عفان کے خلاف، تاکہ مسلمانوں کو تقسیم کیا جائے، ان کو کمزور کیا جائے. لیکن جب اس نے دیکھا مدینہ میں اس کی دال گل نہیں رہی، لوگ اس کی باتوں میں نہیں آ رہے، تو پھر یہ عراق، مصر، کوفہ ادھر نکل گیا. وہاں پہ کچھ لوگ اس کو اپنے حمیتی مل گئے، کیونکہ وہاں پہ ظاہر ہے وہ جو مقامات تھے وہ صحابہ کرام کا مرکز نہیں تھے. چند صحابہ کرام وہاں پہ بھی موجود تھے، لیکن جو صورتحال مدینہ میں تھی وہاں پہ نہیں تھی. وہاں پہ نئے مسلمان بھی موجود تھے، تو کئی لوگ اس کی باتوں میں آ گئے. تو اس نے جناب عثمان بن عفان کے خلاف لوگوں کو تیار کرنا شروع کیا، حتیٰ کہ وہ سال آیا جب وہ حج کے سیزن میں کچھ لوگوں کو لے کر مدینہ پہنچ گیا. جہاں سے آیا تھا وہاں یہ ظاہر کیا کہ ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ جناب عثمان بن عفان پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے. ادھر مدینہ سے صحابہ کرام جو سینئر تھے، جو بڑے بڑے تھے، وہ جا چکے تھے حج کرنے کے لیے یا جہاد کرنے کے لیے جا چکے تھے، اور مدینہ تقریباً سینئر صحابہ کرام سے خالی تھا تقریباً، ورنہ کچھ موجود تھے. تو ان لوگوں نے جناب عثمان کا محاصرہ کر لیا، اور جو صحابہ کرام موجود تھے انہوں نے اور ان کے بچوں نے جناب عثمان کا دفاع کرنے کی کوشش کی، لیکن جناب عثمان نہیں چاہتے تھے کہ ان کی وجہ سے مدینہ میں قتل و غارت ہو، کسی کو قتل کیا جائے. چنانچہ صحابہ کرام پھر پیچھے ہٹ جاتے، اور بالآخر ان ظالموں نے جناب عثمان بن عفان کو مظلومانہ طور پہ شہید کر دیا. تو ہمارے مؤلف کہتے ہیں کہ یہ آغاز ہے امت میں تقسیم کا، فرقہ واریت کا، اختلافات کا. کہتے ہیں فتحاربت الامہ، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ امت میں لڑائیاں ہوئیں. فتحاربت الامہ، امت آپس میں لڑی. اور یہ بات ٹھیک ہے، جناب علی کے زمانے میں 3 بڑی لڑائیاں ہوئی ہیں. ایک جنگ جمل جو ہوئی ہے سن 36 ہجری میں، 36 ہجری میں. ایک طرف جناب علی تھے اور ان کے چاہنے والے، اور دوسری طرف سیدہ عائشہ اور جناب زبیر اور طلحہ وغیرہ. لڑنے کا ارادہ ان میں سے کسی کا بھی نہیں تھا، لیکن جو فسادی درمیان میں تھے، جو خیر خواہ کے روپ میں سامنے آئے، انہوں نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ لڑائی ہو گئی. اس کے بعد سن 37 ہجری میں 37 میں جنگ صفین ہوئی جناب علی اور جناب امیر معاویہ کے مابین. اور پھر سن 38 میں 38 میں جنگ نہروان ہوئی جناب علی اور خارجیوں کے مابین، خوارج کے مابین، ان لوگوں کے مابین جو بڑے متشدد تھے. یہ تھے متشدد، اور جو جناب علی کو بھی کافر سمجھتے تھے، جناب امیر معاویہ کو بھی کافر سمجھتے تھے، اور صحابہ کرام میں سے اکثر کو یہ کافر ہی سمجھتے تھے. بڑی تلاوت کرنے والے، روزے رکھنے والے. لیکن نبی علیہ السلام پہلے بتا کر گئے تھے میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے، اور بتایا تھا بڑی عبادت کرنے والے ہوں گے، لیکن ان کو قتل کرنا اور ان کو قتل کرنے پہ اجر و ثواب ملے گا، اور یہ جہنم کے کتے ہوں گے. اس کی گمراہی میں کیا شک ہو سکتا ہے جو صحابہ کرام کو بھی کافر سمجھے؟ تو امام بربہاری کہتے ہیں فتحاربت الامہ، یعنی کہ جناب عثمان بن عفان کی شہادت کے بعد کیا ہوا؟ امت کی آپس میں لڑائیاں ہوئیں. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا، یہاں پہ ایک حدیث نوٹ کیجئے گا، ترمذی شریف کی حدیث ہے 2202 کہ اذا وضع السیف فی امتی، جب میری امت پہ تلوار رکھ دی گئی
لم یرفع عنہا الی یوم القیامہ، تو قیامت تک پھر اس تلوار کو اٹھایا نہیں جا سکے گا، یہ تلوار استعمال ہوتی رہے گی. یعنی کہ آپ کی امت میں قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہوا تو پھر رکے گا نہیں. تو امام بربہاری کہتے ہیں فتحاربت الامہ، امت کی آپس میں لڑائیاں ہوئیں، وتفرقت، امت تقسیم ہو گئی، فرقوں میں بٹ گئی، واتبعت الطمع والاہواء والمیل الی الدنیا، اور امت نے پیروی کی دنیاوی لالچ کی، دنیاوی ہرس کی، والاہواء اور خواہشات نفس کی، اور دنیا کی طرف مائل ہونے کی. اور یہ وہ چیز ہے جس کی پیشین گوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی کر دی تھی. چنانچہ یہاں پہ میں آپ کے سامنے حدیث رکھنا چاہوں گا مسلم شریف کی، جس کا نمبر ہے 2961 2961، اور بخاری شریف 3158 3158. تو یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں، جب کہ ایک دفعہ مال آیا اور انصاری صحابہ کرام جمع ہو گئے، ظاہر ہے انہوں نے ایک وقت گزارا تھا مشکلات میں، مصائب میں، قربانیاں دیتے ہوئے اللہ کی راہ میں. اب جب مال آیا، حلال مال آیا، تو اس کا شوق رکھنا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی جرم نہیں ہے. تو صحابہ کرام جمع ہو گئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، اور اس موقع پہ آپ نے کہا تھا خوش ہو جاؤ اور تمہیں وہ ملے گا جس سے تمہیں خوشی ہوگی. اس کے بعد آپ نے کہا تھا فواللہ، اللہ کی قسم، مل فقر اخشا علیکم، مجھے تمہارے بارے میں یہ خطرہ نہیں ہے کہ تم فقر و فاقہ کی وجہ سے ہلاک ہو جاؤ گے، وَلَكِنِّي أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ أَن تُبْسَطَتِ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ، لیکن مجھے خطرہ یہ ہے کہ دنیا تمہیں بہت زیادہ دے دی جائے گی، دنیا تم پہ کشادہ کر دی جائے گی. كَمَا بُسِطَتْ عَلَىٰ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، جیسا کہ یہ تم سے پہلے لوگوں پہ کشادہ کر دی گئی. فَتَنَافَسُوهَا، تو تم دنیا کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرو گے. كَمَا تَنَافَسُوهَا، جیسے پہلی امتوں نے دنیا کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کیا. وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، اور دنیا تمہیں ایسے ہی ہلاک کر دے گی جیسے اس نے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا. تو امت نے ایک ایسا وقت آیا، امت کس کے پیچھے لگ گئی؟ دنیاوی مال کے پیچھے اور خواہشات نفس کے پیچھے اور دنیاوی رغبت کے پیچھے. تو یہ زمانہ جب آ چکا، اب کیا ہے؟ اب کہتے ہیں امام بربہاری فَلَيْسَ لِأَحَدٍ رُخْصَةٌ فِي شَيْءٍ أَحْدَثَهُ مِمَّا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کسی کے لیے رخصت نہیں ہے، کسی کو رخصت نہیں ہے، کسی کو اجازت نہیں ہے فی شیئن، کسی ایسی چیز پہ چلنے کی، کسی ایسی چیز کو اپنانے کی، احدثہ، جس کو خود اس نے ایجاد کیا ہو، دین میں داخل کیا ہو، مما لم یکن علیہ اصحاب محمد، ان چیزوں میں سے جن پہ اصحاب محمد کاربند نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جس پہ نہیں تھے. یعنی کہ ایسا کام کرنے کی اجازت نہیں ہے، ایسی چیز کو اپنانے کی اجازت نہیں ہے جس پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کاربند نہیں تھے، جو ان کا دین نہیں تھا. او یکون رجل یدعو الی شیء، یا کوئی ایسا آدمی ہو سکتا ہے جو دعوت دے الی شیء، کسی ایسی چیز کی طرف، احدثہ من قبلہ، جس کو ایجاد کیا ہوگا اس نے
جو اس کے پہلے کا تھا، من اہل البدع بدعتیوں میں سے، فہوا تو یہ یعنی کہ یہ نئی چیز کی طرف دعوت دینے والا، کمن احدثہ یہ اسی کی طرح ہوگا جس نے کسی چیز کو ایجاد کیا ہو۔ امام بربہاری نے پہلے تو یہ کہا ہے کہ آپ کو کوئی بھی نئی چیز دین میں داخل کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس پہ چلنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو اپنانے کی اجازت نہیں ہے، اور پھر کہا کہ اگر کوئی آدمی کسی ایسی بدعت کی طرف بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے جس کو اس نے ایجاد نہیں کیا، اس سے پہلے کسی بدعتی نے ایجاد کیا ہے، تو یہ دعوت دینے والا ایسے ہی مجرم ہے جیسے وہ مجرم ہے جس نے اس کو ایجاد کیا تھا۔ یعنی کہ اس بدعت کو اپنانے والا بھی مجرم ہے، اس پہ چلنے والا بھی مجرم ہے، لیکن وہ اتنا مجرم نہیں ہے جتنا بدعت کی دعوت دینے والا، جو پوسٹر لگاتا ہے، بدعت کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، اس کی ترغیب دیتا ہے، اس کا پروگرام منعقد کرتا ہے، اس کے لیے کھانا تیار کرتا ہے۔ اور یاد رکھو میرے بھائیو، ایسی بدعات میں تعامل کرنا جرم ہے، ایسی بدعات کے لیے پانی مہیا کرنا، ایسی بدعات کے لیے سہولتیں دینا، یہ سب کچھ غلط ہے، درست نہیں ہے۔ تو امام بربہاری کہتے ہیں او یکون رجل، یا کوئی ایسا آدمی ہوگا، یدعو جو دعوت دیتا ہوگا، الی شیء کسی ایسی چیز کی، احدثہ جس کو ایجاد کیا ہوگا، من قبلہ من اہل البدع اس نے جو اس سے پہلے ہوگا بدعتیوں میں سے کوئی اس سے پہلے ہوگا، اس نے ایجاد کیا ہوگا اور یہ اس کی دعوت دے رہا ہے، فہوا تو یہ دعوت دینے والا کمن اس کی طرح ہی ہوگا احدثہ جس نے اس کو ایجاد کیا ہے۔ فمن زعم ذلك او قال به، تو جو یہ کہے، او قال به یا اس کا عقیدہ رکھے، یعنی کہ جو بدعت کی دعوت دے یا بدعت کا قائل ہو، بدعت کا عقیدہ رکھے، فقد رد السنہ، تحقیق اس نے اللہ کے رسول کی سنت کو اور آپ کے طریقے کو مسترد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا، وخالف الحق کا، اور اس نے حق کی مخالفت کی، والجماعہ اور اس نے جماعت کی یعنی کہ صحابہ کرام کی مخالفت کی۔ تو بدعت کو اپنانے والا، بدعت کی دعوت دینے والا، بدعت ایجاد کرنے والا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، طریقے، شریعت کا مخالف ہے، حق کا مخالف ہے، صحابہ کرام کا مخالف ہے۔ وَأَبَاحَ الْبِدْعَ، اور ایسے آدمی نے بدعتوں کو جائز کر لیا، مباح کر لیا، وَهُوَ أَضَرُّ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ مِنْ إِبْلِيسَ، اور وہ اس امت کے لیے ابلیس سے زیادہ خطرناک ہے، ابلیس سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ امام بربہاری کا یہ جو جملہ ہے، اس جملے کی وجہ سے امام بربہاری پہ اعتراض ہوا ہے، اور ایسے چند ایک جملے اس کتاب میں آئے ہیں جن کی وجہ سے بعض لوگوں نے امام بربہاری پہ اعتراضات کیے، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے اس زمانے میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو امام بربہاری پہ اعتراضات کر رہے ہیں، انہیں متشدد کہہ رہے ہیں، انہیں غالی کہہ رہے ہیں۔ جبکہ یہ لوگ خود یوں لگتا ہے کہ سلف کے عقیدے کو صحیح معنوں میں جانتے نہیں ہیں۔ ان لوگوں نے لگتا ہے کہ سلف صالحین کی لکھی ہوئی عقیدے کی کتب کا گہرائی سے مطالعہ نہیں کیا، ورنہ کبھی بھی امام بربہاری جیسے ائمہ کرام پہ متشدد ہونے کا الزام نہ لگاتے۔ آئیے اس جملے کو سمجھا جائے، کیوں امام بربہاری کہہ رہے ہیں کہ بدعت کی دعوت دینے والا ابلیس سے بھی زیادہ امت کے لیے نقصان دہ ہے، حالانکہ ابلیس تو وہ ہے جس میں ہر برائی پائی جاتی ہے، اور بدعتی کافر تو نہیں ہے، بدعتی تو بدعتی ہے، لیکن ابلیس کے مقابلے میں وہ مجرم نہیں ہے، ابلیس سے ہلکا ہے وہ۔ تو پھر امام بربہاری نے کیسے کہہ دیا کہ وہ اس امت کے لیے ابلیس سے زیادہ نقصان دہ ہے؟ تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہر لحاظ سے ابلیس سے زیادہ نقصان دہ ہے، اس سے مراد ہے ایک لحاظ سے، ایک اعتبار سے ایسا شخص ابلیس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ کس لحاظ سے؟ اس لحاظ سے کہ بدعت کی دعوت دینے والا
لوگوں کے سامنے کس روپ میں آتا ہے؟ اس روپ میں کہ میں بہت عبادت گزار ہوں، میں بہت نیک ہوں، میں بہت متقی ہوں، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح معنوں میں محبت کرنے والا ہوں، اسی لیے عید میلاد النبی مناتا ہوں، میں جناب حسین آل بیت سے محبت کرنے والا ہوں، اسی لیے محرم کے مہینے کو میں ماتم کے طور پہ مناتا ہوں۔ جب ایسے جملے بولے جائیں گے، جب اس روپ میں آپ گفتگو کریں گے تو تب آپ ابلیس سے بھی زیادہ لوگوں کے لیے خطرناک ہیں۔ تو بدعتی جو ہے اس لحاظ سے ابلیس سے زیادہ خطرناک ہے کہ ابلیس کے بارے میں تو پتہ چل گیا کہ ہمارا دشمن ہے، قرآن نے بار بار بتا دیا، لیکن یہ آدمی کس روپ میں سامنے آ رہا ہے؟ عالم دین کے روپ میں، پیر صاحب کے روپ میں، متقی ہونے کے روپ میں، محب رسول ہونے کے روپ میں، محب آل بیت ہونے کے روپ میں، اور یہ پھر دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بدعتیں بڑی آسانی سے امت میں پھیل جاتی ہیں اور جگہ بنا لیتی ہیں۔ تو یہ ہے مفہوم امام بردبہاری کی عبارت کا۔ ہمیں چاہیے کہ جب کوئی ایسی عبارت آئے تو وہاں پہ تھوڑا سا غور کریں، دوسرے علماء کرام سے مدد لے لیں، بجائے اس کے کہ ہم امام بردبہاری جیسے کسی عظیم امام پہ کوئی ایسا فتویٰ لگا بیٹھیں جس فتوے کی وجہ سے روز آخرت ہمیں نقصان ہو۔ امام بردبہاری کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت امام بردبہاری اور ان جیسے ائمہ کرام کی قبروں کو منور فرمائے، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عنایت فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں عقیدہ سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔